افغانستان کی اتھارٹیز انڈیا میں ہوں گی، انڈیا کا ترانہ بجے گا اور وہ نہیں کھڑے ہوں گے، میں دیکھوں گی جس دن وہ انڈیا کے ترانے پہ نہیں کھڑے ہوں گے، فٹ سے کھڑے ہوں گے، وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے، وہ میں بتا رہی ہوں آپ کو، یہ طالبان ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوں گے انڈیا کا ترانہ جب بجے انڈیا کے ساتھ میں نے کم سے کم ان کے ایمبیسیز کو، یا آپ دیکھیں کہ کسی بھی ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات کسی ایسی بدتمیزی میں نے پہلی دفعہ دیکھی ہے، شاید دنیا نے پہلی دفعہ دیکھی ہے، بندے کھڑے نہیں ہو رہے اٹھ کے، عجیب معاملہ ہے۔ جو افغانستان کی طرف سے افغان کونسل جنرل نے بے عزتی کی ہے پاکستان کے پرچم کی، ڈس ریسپیکٹ کیا اس کو، ہم سے وہ بہت پیچھے تھے، ہم بہت آگے جا رہے تھے، پھر کیا قیامت آئی ہے کہ ہم پاکستانی پیچھے ہو گئے؟ کیا ان کو اللہ پاک نے زیادہ نواز دیا ہے؟ اور یہ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا، جو افغان جو ان کے کونسل خانے کے لوگ، جو کہ میں اس پہ زیادہ کوئی تبصرہ اس لیے نہیں کرنا چاہوں گا کہ وزارت خارجہ نے اور باقی لوگوں نے کر لیا، سوائے اس کے کہ جو عبوری حکومت ہے وہ اور کچھ نہیں سکھا سکتی، تو تمیز سکھائے، کم سے کم اپنے سفارتکاروں کو تمیز سکھائے۔ اور یہ بڑی بنیادی اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے کسی ملک سے کیا تعلقات ہیں، ایک مہمانداری، میزبانی، اور خاص طور پہ پختون اور افغان کلچر میں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو میں تو حیران ہوا اس بات پہ کہ وہ جو ہیں وہ مطلب ہے کہ دو شخص یہاں پتہ نہیں کون تھے وہ، اور ان کو میرا خیال ہے کہ علی مین گنڈاپور صاحب بھی اس وقت کنفیوز ہوں گے شاید کہ وہ بیٹھے ہوئے دونوں، ان کا خیال ہوگا شاید ان کے گھٹنوں میں کوئی پرابلم ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو میرا خیال ہے کہ اٹھا دینا چاہیے تھا وہاں سے۔ تو یہ ایک عجیب، میں اس پہ اور کیا تبصرہ کروں، ہمارا پڑوسی ملک ہے اور وہاں پہ ایک ہمارے بڑے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، ہمیشہ سے تاریخی پڑوسی ہیں، یہ حرکت تو کبھی بھی نہیں ہوئی۔ یہاں پہ جب یہ پلوامہ اٹیک اور جو کشیدگی بہت زیادہ انڈیا کے ساتھ ہوئی، تو یہاں پہ جب بھی اسلام آباد میں انڈین ہائی کمیشن یہاں پہ بڑا فعال تھا، اور ان کے جب اسپیشل ڈیز وغیرہ آتے تھے اور وہاں سے دعوت نامہ جاتا تھا، تو یہاں مجھے بھی کبھی کبھی یاد فرما لیتے تھے یہ ایمبیسیز، تو وہاں سے آتا تھا تو بڑے طریقے سے جو ہے وہ، یعنی کشیدگی اپنی جگہ، لیکن اس میں یہ ہے کہ بہت اس ملک کے حوالے سے جس ملک میں آپ ہیں اس کے اعتبار آپ انڈیا کے ساتھ میں نے کم سے کم ان کے ایمبیسیز کو، یا آپ دیکھیں کہ کسی بھی ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات کسی ایسی بدتمیزی میں نے پہلی دفعہ دیکھی ہے، شاید دنیا نے پہلی دفعہ دیکھی ہے، بندے کھڑے نہیں ہو رہے اٹھ کے، عجیب معاملہ ہے۔ اور مطلب ہے کہ بہت عجیب بات ہے۔ تو یہ کہ یہ تو اب پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ کیا ان کا آگے کیا وہ ہے، لیکن اس وقت جو ہے مذمت وغیرہ کافی ہو گئی، اور یہاں سے انہوں نے وضاحت بھی ان کی شاید سفارت خانے سے ہوئی ہے، اس کو ڈی ایسکلیٹ بھی ہمیں کرنا چاہیے تھوڑا۔ جو افغانستان کی طرف سے افغان کونسل جنرل نے بے عزتی کی ہے پاکستان کے پرچم کی، ڈس ریسپیکٹ کیا اس کو، اور وہ اس کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے، جس طریقے سے ایک جب کسی بھی دنیا میں کسی کنٹری کا قومی ترانہ، نیشنل اینتھم بجتا ہے، لگایا جاتا ہے، تو وہاں پر کوئی بھی ہو، آپ کا دشمن کنٹری بھی ہوگا نا، تو اس کو کھڑے ہونا پڑے گا، کیونکہ آپ بھی اپنے دشمن کنٹری کے ترانے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ یہ تو ایک لگا بندہ رول ہے، اصول ہے، اس کے اوپر سب کو چلنا پڑتا ہے۔ لیکن کوئی پوچھے ذرا، وہ جو گنڈا پور ہے ان سے پوچھے کہ یہ جو آپ نے بلایا تھا تو وہ کھڑے کیوں نہیں ہوئے، اور آپ نے ان کو کھڑے کیوں نہیں ہونے کے لیے کہا، اور آپ نے ان سے سوال جواب، مطلب اتنی ان کی ناک ہے افغانیوں کی کہ آپ ان کو مہمان کے طور پر بلا رہے ہیں، کھڑے نہیں ہوئے۔ اچھا، اب افغانیوں نے کیا کہا اس کے اوپر؟ افغانستان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس لیے پاکستان کے نیشنل اینتھم پر ہم کھڑے نہیں ہوئے کیونکہ اس میں میوزک تھا، وہ میوزک تو حرام ہے دیا، تو آپ کا خیال ہے کہ وہ آپ کی کنٹری میں آئیں گے اور آپ کے ترانے پر کھڑے ہو جائیں گے؟ پہلے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے ایسے ملکی اتھارٹیز کو اپنے کنٹری میں بلایا کیوں کہ جو ایک آنے کی ایک ٹکے کی عزت نہیں کرتے آپ کی، اور وہ آئیں اور چپ کر کے بیٹھے رہے، ان کی تصویریں ہر جگہ چل رہی ہیں۔ تو یہ تو حالات ہیں بھائی، کیا کریں گے؟ زیادہ یہی کریں گے کہ انہوں نے آپ ان کو بلا کے جو کہہ دیا۔ سب سے بڑی بات تو ہوتی ہے، دیکھیے، جو دل سے عزت ہوتی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ افغانستان پاکستان کے تعلقات کیسے۔ مجھے ایک بات بتائیں، افغانستان کی اتھارٹیز
इंडिया में होंगी, इंडिया का तराना बजेगा और वो नहीं खड़े होंगे। मैं देखूंगी जिस दिन वो इंडिया के तराने पे नहीं खड़े होंगे, फट से खड़े होंगे, वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। वो मैं बता रही हूँ आपको, ये तालिबान हाथ जोड़ के खड़े होंगे इंडिया का तराना जब बजेगा। उसमें भी म्यूजिक है, वो भी मतलब रिदम है, उसमें भी सब तरानों में इसी तरीके से होता है, सारे जितने भी एंथम है। तो लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ही कि उनके साथ वो बहुत ज़्यादा शीरो शक्र है, भाई भाई हैं वो, भारत और अफगानिस्तान। हम कह देते तो बुरा लगता आपको, लेकिन रियलिटी यही है। और आपका जो है वो अब मतलब ये कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बैर हो चुका है। तो कोई है नहीं, वो उन्होंने उन्होंने जान के किया, मुझे लगता है जान के किया। तो अली बिन गंडापुर साहब नु पढ़ लो, तो उनसे पूछें कि ये क्या किया आपने। आपने अगर उनको बुलाया तो उनको फिर आपने बताना था कि ये उन्होंने क्या किया। अच्छा जी, तो ये जो है ये हालात यहाँ तक पहुँचे हैं जो नेशनल एंथम की बात हुई है। और जी उसके अलावा उन्होंने कहा है कि यूएन इजलास में, एक आखिरी आपको इस हवाले से कह दूँ, लंबी चौड़ी उनकी ब्रीफिंग हुई है। उन्होंने कहा कि 23 सितंबर को शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, वो यूएन जनरल असम्बली में जा रहे हैं। और वहाँ पर जो है यूएन जनरल असम्बली की साइड लाइन्स पर वो जितने भी इंटरनेशनल लीडर्स हैं उनके मुलाकातें करेंगे। सेक्रेटरी जनरल और जनरल असम्बली के सदर से भी उनकी मीटिंग होगी। लेकिन जनरल असम्बली के साइड लाइन्स पर भारत की जानिब से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से उनकी कोई मुलाकात या मीटिंग की कोई दरख्वास्त नहीं मिली। तो इसके ऊपर जो है वो उनकी मुलाकात नहीं होगी। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आपको दरख्वास्त भेजें कि शहबाज शरीफ साहब, आप जो यूएन जनरल असम्बली की साइड लाइन्स की मीटिंग्स है ना, उसमें प्लीज बराह मेहरबानी मेरे हाथ जुड़े हुए आप मुझसे 5 मिनट की मुलाकात कर लें। कैन यू इमेजिन? ये हम कौन सी ख्याली दुनिया में रहते हैं। वैसे तो पाकिस्तान की किसी न किसी मामले में हर रोज़ बेइज्जती होती रहती है और पाकिस्तान को इस चीज़ की आदत भी पड़ गई है, लेकिन अब एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि पाकिस्तान की बेइज्जती अब तालिबान और अफ़गानिस्तान कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर तालिबान के 2 डिप्लोमेट्स आए और जब पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है, जिसे वो कौमी तराना बोलते हैं, वो जब बजा तो एक डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल होता है जिसके तहत सबको खड़े हो जाना पड़ता है अपनी कुर्सियों से। जिस प्रकार जन गण मन पे हम सारे भारतीय खड़े हो जाते हैं अपनी जगह से, लेकिन जब पाकिस्तान का नेशनल एंथम बजा तब तालिबानी जो डेलीगेट्स थे वो खड़े नहीं हुए और इससे पूरा पाकिस्तान गुस्से से लाल हो गया। लेकिन अफ़गानी डिप्लोमेट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो हल्की सी मुस्कान भी उस दौरान देते नज़र आए। इससे ये पता चलता है कि जो अफ़गानिस्तान की तालिबानी सरकार है वो 1% भी पाकिस्तान को लाइक नहीं करते, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि अगर यही काम भारत में होता तो वो तुरंत अपनी सीट छोड़ के खड़े हो जाते, क्योंकि भारत को अपना भाई बोलते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, लेकिन हमारी वो 1% की भी इज्जत नहीं करते हैं। और जब अफ़गानी डिप्लोमेट से पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उनका जो एक्सप्लेनेशन था उससे पाकिस्तान की और ज़्यादा बेइज्जती हो गई। उन्होंने कहा क्योंकि पाकिस्तान के कौमी तराने में म्यूज़िक है और म्यूज़िक शरिया के तहत हराम है, इसलिए वो खड़े नहीं हुए। इससे पाकिस्तान और आग बबूला हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता तालिबान के अगेंस्ट, और ये देखकर हिंदुस्तानियों को काफ़ी मज़ा आ रहा है।